ایک یہودی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، سور میرا پسندیدہ کھانا ہے، اسلام نے اسے بلا وجہ کیوں حرام کیا ہے؟ سلطان نے کہا، سور کا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ۔ وہ عورت سور پکا کر لائی۔ سلطان نے کہا، اس میں سے ایک بوٹی نکالو اور اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ جیسے ہی اس عورت نے بوٹی کے 2 ٹکڑے کیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اسلام نے سور کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق 1400 سال قبل بتائی، سائنس اسے آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا بھی سبب ہے۔ خنزیر اپنے پیشاب اور فضلے کو کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند، زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی دوسرے جانور کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت میں زہریلے مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا میں سے زیادہ مقدار میں زہریلے مادے جذب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خنزیر کو پسینہ نہیں آتا۔ اس وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ خنزیر میں نہیں ہو پاتے، اور اس کا زہر اس کے خون ہی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ خنزیر پر زہر اثر نہیں کرتا۔ اس کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا۔ اس سانپ کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو خنزیر کو پالتے ہیں اس کو سانپوں کے بل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے ان کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ اس کا گوشت جلدی سڑنے لگتا ہے۔ جب خنزیر مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر حشرات زیادہ تیزی سے اس کے گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ کس درجہ حرارت پر پکنے کے بعد مکمل طور پر اس کے گوشت میں موجود زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ خنزیر کی کھائی گئی غذا بہت تیزی سے اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ خنزیر کا نظام ہاضمہ بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے غذا انتہائی قلیل وقت یعنی صرف 4 گھنٹوں میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے لہٰذا یہ گوشت غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ خنزیر میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے خنزیر کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خنزیر انسان میں ٹائفائڈ، جوڑوں کے درد، پتے کی بیماریوں اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں ایسی سلوٹیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج نہیں ہونے دیتی۔ نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام نقصانات کی وجہ سے ہی دین اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک عیسائی عورت کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔
दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब न समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाउद्दीन बेदार होंगे तो तभी वो उनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाही और इजाजत मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख न सके, कुछ सुन न सके और कुछ महसूस न कर सके। फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसके जहन में चंद सवाल हैं जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? उसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या उसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि उससे सख्त नफरत करते हैं? और वो ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते हैं, और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खंजीर का गोश्त मयसर नहीं। चूँकि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता कि उसे किस तरह मुतमईन करूं, लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब दे देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूर हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर के गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता। ये तुम्हारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे
چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کو کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں ہر جگہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے منع کرنے کی وجہ اور اس کے نقصان کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں تو مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے جب اپنے بائبل کو پڑھا تو اس میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہوں پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر سے کہا کہ وہ بائبل کی کتاب لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس میں سے وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ عورت یہ دیکھ کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھنے والوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں وقت وقت پر کافی تبدیلی کی جا چکی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے، اب میں تمہیں علم طبیعات کے لحاظ سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ تو سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا، کل خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ عورت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی نکال کر چھری کے ذریعے اس کے 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تو نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ اس حرام گوشت کو چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، ایک بار پکاؤ یا بار بار آگ کی تپش دو، یہ پوری طرح پکتا نہیں۔ اس طرح بیچ میں سے کچا رہنے کے باوجود جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم کے زیر اثر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کچی چیز جب آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ اندر جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرے گی۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو اس جانور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے تو یہ اس جگہ اپنے ارد گرد سبھی انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خنزیر وہ واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ یہ سن کر وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قائل ہو گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیے۔ سلطان نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کاری سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔